1990 کے عام انتخابات میں میاں نواز شریف نے صدر اسحاق اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کی آشیرواد سے اقتدار کی کرسی سنبھالی۔ اسلم بیگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد عبد الوحید کاکڑ نئے آرمی چیف بنے، مگر صدر اور وزیر اعظم کی لڑائی نے دونوں یعنی کہ نواز شریف اور اسحاق خان کو گھر بھیج دیا۔ ملک میں عام انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہوئیں۔ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے فاروق احمد خان لغاری کو صدر منتخب کروایا۔ ابھی بے نظیر بھٹو اقتدار میں قدم جما ہی رہی تھیں کہ آرمی چیف جنرل عبد الوحید کاکڑ کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ عبد الوحید کاکڑ کی ملازمت میں توسیع کرنا چاہتی تھیں، مگر کاکڑ اس کے خواہشمند نہیں تھے۔ یہی ہم نے سنا ہے کہ انہیں آفر کیا گیا تھا اور وحید کاکڑ نے ایکسٹینشن سے انکار کر دیا تھا۔ جنرل کاکڑ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بے نظیر بھٹو نے اپنے صدر فاروق لغاری کے ساتھ اس وقت کے سینئر ترین فوجی افسر جنرل جہانگیر کرامت کا نام آرمی چیف کے لیے فائنل کیا۔ جہانگیر کرامت کو جو ہے نا سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ بہت ہی سافٹ جنرل ہے، ایک انٹلیکچوئل جنرل ہے، تو وہ ایک سینیارٹی کی بات بھی تھی، ہی واز دا سینئر موسٹ۔ یہ جنرل جہانگیر کرامت اور اس وقت فوج میں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل محمود ہی تھے جن کی مدد سے سابق صدر فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کو کرپشن اور دیگر الزامات پر وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا۔ اس کھیل میں میجر جنرل محمود احمد اہم ترین کھلاڑی تھے۔ 3 فروری 1997 کے عام انتخابات میں میاں نواز شریف نے بھاری عوامی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں واپسی حاصل کی۔ بعد ازاں ایک ناگوار واقعے کے بعد جنرل جہانگیر کرامت کی رخصتی ہوئی۔ میاں نواز شریف نے جنرل مشرف کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے آتے ہی کارگل میں بھارت سے جنگ شروع کر دی۔ امریکی مداخلت کے باعث کارگل میں جنگ بندی تو کر دی گئی، مگر نواز شریف اور مشرف کے درمیان دراڑیں ختم نہ ہوئیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف کے جرنیلوں نے نواز شریف کو گرفتار کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی اور اس کے بعد مشرف مخالف ملک گیر تحریک کے باعث مشرف اس قدر کمزور ہو گئے کہ انہیں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو سے دبئی میں اپنے ISI چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ہمراہ ملاقاتیں کرنا پڑیں۔ ان ملاقاتوں کا تذکرہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری کتاب ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دی ویسٹ میں بھی کیا ہے۔ نیگوسیشن جو ہوتی تھی وہ بٹوین بے نظیر اور کیانی صاحب کی۔ کیانی صاحب چونکہ ISI کے چیف تھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بے نظیر کی جب پہلی رجیم میں وہ پرائم منسٹر کے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے، تو ایک ریپو تھا دونوں میں، ان دونوں میں بھی ریپو تھا اور زرداری میں اور جنرل کیانی میں بھی ایک ریپو تھا۔ بے نظیر کی ہلاکت کے بعد عوامی غیظ و غضب کے ہاتھوں بے بس جنرل مشرف کو 28 نومبر 2007 کو آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ میں آج 46 سال اس وردی میں رہنے کے بعد اس فوج کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مشرف نے جنرل کیانی کو آسانی سے آرمی چیف کا عہدہ دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیانی کی آرمی چیف کی حیثیت سے تعیناتی ایک ڈیل کا حصہ تھی۔ بے نظیر نے ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ نیکسٹ چیف آف سٹاف جو ہوگا وہ کیانی ہوں گے، اور یہ اس لیے کنڈیشن یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹریڈیشن رہا ہے شروع سے کہ انٹیلیجنس کے چیف کو کبھی چیف آف سٹاف نہیں بنا۔ یہ پہلے انٹیلیجنس کے چیف تھے جو پاکستان کے چیف آف سٹاف بنے۔ کیانی صاحب، کونڈیلیسا رائس فارمر US سیکرٹری آف اسٹیٹ اور فارمر فارن سیکرٹری UK ڈیوڈ ملیبینڈ، ان تینوں نے مل کر ایکچولی یہ ڈیموکریسی کی طرف پاکستان کو لے کر آئے۔ اقوام متحدہ کی بے نظیر بھٹو قتل رپورٹ کے مطابق کیانی NRO کے گارنٹر بھی تھے۔ موجودہ حکومت نے جنرل کیانی کو توسیع تو دی،
لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں موجودہ فوجی قیادت اور موجودہ جمہوری قیادت کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ جنرل کیانی اور موجودہ سیاسی سیٹ اپ کا پہلا اختلاف جولائی 2008 کو اس وقت ہوا جب جمہوری حکومت نے 2 خفیہ اداروں ISI اور IB کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے کاسا لیس تجزیہ نگار جنرل کیانی کو ایک جمہوریت پسند جرنیل قرار دیتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی بے نظیر قتل کے بارے میں رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ جرنیل مشرف کے آخری دور میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ NRO کی ڈیل میں ملوث رہے ہیں۔ فوج اور PPP حکومت کے درمیان بلی چوہے کا کھیل جاری ہی تھا کہ اکتوبر 2009 میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے راولپنڈی میں اپنے DG ISI کے ہمراہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان کے ساتھ خفیہ ملاقات کی، مگر میڈیا نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آپ ہی نے شاید اس کی خبر دی تھی، اس کے بعد پھر یعنی اسی وجہ سے شاید نواز شریف صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں کے تعلقات بھی پہ بھی اس کا اثر ہوا ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایسے گیم میں شامل ہوں جس میں فوج کی سیاسی جو امبیشنز ہوتی ہیں اس کو مدد ملے۔ تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ چودھری نثار صاحب میں ہے یہ بات۔ چودھری نثار چونکہ وہ ان کا خاندانی فوجی خاندان ہے، سوائے ان کے تو سبھی فوجی تھے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رغلایا ہو شہباز شریف صاحب کو کہ بھئی چلیں ہم اس گیم میں شامل ہوتے ہیں۔ اس ملاقات کے فوری بعد جنرل کیانی کی قیادت میں فوج امریکی قانون کیری لوگر بل کے خلاف پاکستان کی جمہوری حکومت کے آمنے سامنے آ گئی۔